لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میں نے سورہ توحید کی 4 آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اے رسول کہہ دیجئے کہ قل هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ پاک ذات بے نیاز ہے اور تمام مخلوق اپنی حاجتوں میں اس کی طرف قصد کرتے ہیں۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو پیدا کیا اور نہ اس کو کسی نے پیدا کیا۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا کوئی کفو، کوئی ہمسر نہیں۔ اس کے شان نزول بیان کیا جاتا ہے کہ مشرکین مکہ رسول کریم سے سوال کرتے تھے کہ آپ جس اللہ کی طرف ہمیں دعوت دے رہے ہیں اس کا نسب کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، بیان کیجیے۔ کسی روایت میں آیا ہے کہ یمن میں جو عیسائیوں کا مرکز نجران تھا، وہاں کے عیسائی رسول کریم سے سوال کرتے تھے کہ آپ کا اللہ، اس کا نسب بتائیے، وہ کیسا ہے، کہاں ہے۔ اسی میں روایت میں یہ بیان کیا گیا کہ جو مکہ کے یہودی تھے، اس میں عبداللہ ابن سوریہ اور کہیں کہیں عبداللہ ابن سلام کا بھی نام آتا ہے کہ ان لوگوں نے رسول کریم سے سوال کیا۔ یہ چاروں روایتیں یا اور بھی اس سے زیادہ روایتیں آپس میں کوئی تضاد نہیں رکھتی ہیں، اس لیے کہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کئی موقعوں پر الگ الگ لوگوں نے رسول کریم سے یہ سوال کیا۔ سوال کی وجہ یہ ہوئی کہ اس وقت جو مکہ کے لوگوں کا مذہبی عقیدہ تھا کہ اگر ان سے پوچھا جاتا تھا کہ تمہارا خالق کون ہے، تمہیں کس نے پیدا کیا، تو سورہ زخرف کی آیت میں جیسے بتایا گیا، اللہ نے بتایا کہ وہ کہتے تھے کہ ہمارا خالق اللہ ہے۔ جب ان سے پوچھا جاتا تھا، جو سورہ عنکبوت کی آیتوں میں بیان کیا گیا ہے 61، 62، 63 آیتوں میں، کہ جب ان سے پوچھا جاتا تھا کہ زمین و آسمان کس نے خلق کیا، رازق کون ہے، تو ہر بات میں وہ کہتے تھے کہ اللہ ہے۔ تو وہ عقیدہ تو ان کے پاس تھا کہ خالقیت یا یہ جو عالم کی پیدائش ہے، زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا یا چاند اور سورج کو مسخر کرنے والا، یہ سب وہی ذات واحد ہے، وہ اللہ ہے۔ لیکن ان کے جو عقیدے الہ کے متعلق تھے، اللہ اور الہ میں فرق یہ ہے کہ الہ وہ اس کو کہتے تھے کہ جس کی وہ پرستش کرتے تھے، اور خانہ کعبہ میں جس وقت رسول کریم نے دعوت توحید دی ہے، اس وقت خانہ کعبہ میں 360 الہ رکھے ہوئے تھے۔ یہ بت تھے، الگ الگ قبیلوں کے یہ بت تھے۔ تو اللہ کے متعلق، خالقیت کے متعلق تو ان کو کسی طرح کی بھی کوئی شک و شبہ نہیں تھا کہ پیدا کرنے والا اللہ ہے، زمین و آسمان کا مالک اللہ ہے، چاند اور سورج کو مسخر کرنے والا اللہ ہے، جو ہمارے الگ الگ سورہ مومنین، سورہ مومنون،
سورہ زخرف اور سورہ عنکبوت کی آیتوں میں اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ مشرکین مکہ کا یہی عقیدہ تھا، لیکن الہ کے متعلق جو ان کا عقیدہ تھا وہ الگ الگ بتوں کی پرستش کرتے تھے۔ اب وہ بت ان کے پتھر کے بت ہوتے تھے، چاندی کے بت ہوتے تھے، طرح طرح کے بت ان کے ہوتے تھے، اور وہ بتوں کو بھی وہ سمجھتے تھے کہ یہ جو بت ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے ہی ان کو وہ وسیلہ سمجھتے تھے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا۔ کچھ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے لڑکیاں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے لڑکیاں ان لوگوں نے تصور میں رکھ لی تھیں۔ خود جو موحد تھے یعنی عیسائی، جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو دین الہی لے کر آئے تھے، اس میں ان لوگوں نے تحریف کر کے ایک تثلیث کا عقیدہ ڈال دیا، یعنی وہ مانتے تھے کہ اللہ الوہیت میں جناب عیسیٰ علیہ السلام، روح القدس اور اللہ، یہ تین آدمی کا الوہیت میں، جبکہ اللہ نے صاف صاف بتایا ہے وقضى بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضى ربک الا تعبدوا الا اياه، یعنی عبادت سوائے اللہ کے اور کسی کے نہیں ہو سکتی ہے۔ اور یہ الوہیت یا الہ کا مطلب یہی ہے کہ وہ جس کی بھی عبادت کرتے تھے، اگر وہ سورج اور چاند کی عبادت کرتے تھے تو سورج اور چاند ان کا الہ ہوا اور وہ اس کے عبد ہوئے، یعنی وہ ان کا معبود ہوا، وہ اس کے عبد ہوئے۔ تو جہاں تک خالقیت کا تصور ان کا تھا ان میں اس کو کوئی شک نہیں تھا، لیکن جو الوہیت کا تصور تھا یا رب کا جو تصور ان کا تھا، اس میں ان لوگوں نے الگ الگ الہ ان لوگوں نے گڑھ لیے تھے۔ خود جو موحد تھے، جو عیسائی تھے اور جو یہودی تھے، ان لوگوں نے بھی اپنے جو اصلی عقیدہ ان کا تھا، جو جناب عیسیٰ علیہ السلام، جو جناب موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے، تو اس میں بھی ان لوگوں نے تحریف کر لی تھی۔ تو یہودیوں نے تو اپنے خدا کو ایسا بنا لیا کہ یہ خدا ہمارا ایسا ہے جو کہ جناب یعقوب سے کشتی لڑتا ہے، یعنی اس کو جسم اور جسمانیات سے ان لوگوں نے نسبت دے رکھی تھی۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کا جو عیسائی تھے ان کا عقیدہ تثلیث میں نے بیان کر دیا۔ تو ان لوگوں کے ذہن میں ایک یہ تھا، اور جو مشرکین مکہ تھے ان کے جو بت تھے تو ان بت کا پورا نسبی سلسلہ تھا۔ ان کے اگر بت کوئی مرد بت ہے تو اس کی زوجہ بھی تھی، کوئی اگر صنف نازک کا ہے وہ عورتیں تھیں تو اس کے شوہر بھی ان لوگوں نے بنا رکھے تھے۔ تو اسی لیے ان کے ذہن میں یہی تھا، اور جو یہودی پوچھتے تھے وہ یہ سب جاننا چاہتے تھے کہ یہ بھی اگر نسب بیان کریں گے اپنے اللہ کا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی ہم ہی لوگ جیسے ہیں، یہ توحید کی جو دعوت دے رہے ہیں یہ ہم لوگوں سے کوئی مختلف دعوت نہیں۔ لیکن رسول کریم خاموش رہے، اور جب یہ سورہ نازل ہوئی تو انہوں نے اس سورہ کی تلاوت کر کے یہ 4 آیتوں میں، جو یہ سورہ اخلاص بھی کہی جاتی ہے، سورہ توحید میں 4 آیتوں میں اللہ تعالیٰ کی جو توصیف اور توحید بیان کی گئی ہے، اتنا جامع اور ممکن نہیں تھا، کیونکہ یہ ایک معجزاتی کلام ہے ویسے بھی۔ تو اللہ نے کہا کہ اے رسول آپ ان سے کہہ دیجئے کہ قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ اب جہاں تک ایک سوال ہے کہ ایک سے کیا مراد ہے، احد سے کیا مراد ہے۔ ایک عرابی جنگ جمل کے دن خود حضرت علی علیہ السلام سے اس نے سوال کیا کہ مولا یہ بتائیے کہ احد کا معنی کیا ہے، احد سے کیا سمجھ میں آتی ہے بات۔ تو حضرت علی علیہ السلام نے کہا کہ اے عرابی، احد کے 4 معنی ہیں، جس میں 2 معنی اللہ کے لیے صحیح ہیں اور 2 معنی اللہ کے لیے صحیح نہیں ہیں۔ جیسے اگر جو 2 معنی صحیح نہیں ہیں، اگر ہم یہ سمجھیں کہ احد کا معنی ایک ہے، اس لیے کہ احد کی لفظ بھی وحدت سے ہی ہے، واحد سے بھی۔ اب کچھ لوگ واحد اور احد میں فرق نہیں سمجھتے ہیں، لیکن جو قرآن میں واحد بھی اللہ کے لیے استعمال ہوا اور احد بھی استعمال ہوا، لیکن واحد جب استعمال ہوا ہے تو وہ کثرت کے مقابلے میں ہوا ہے۔ جہاں کثرت کی نفی کرنی تھی وہاں واحد کی لفظ استعمال ہوئی ہے، اور جہاں اللہ کی صفات بیان کرنی تھی وہاں احد کی لفظ استعمال ہوئی ہے۔ تو حضرت علی علیہ السلام نے اس کو کہا کہ دیکھو یہ جو احد کی لفظ ہے تو احد کے 4 معنی ہیں، جس میں 2 صحیح نہیں ہیں۔ جو صحیح معنی نہیں ہے، اگر تمہارے ذہن میں یہ ہے کہ یہ عددی ہے، لفظ عدد میں سے ایک کہا جا رہا ہے، یعنی یہ عددی اگر تمہارے ذہن میں آتا ہے تو اللہ یہ عددی نہیں ہے، یعنی عدد میں تو یہ کہ 1 ہے، 2 بھی ہو سکتا ہے یا 2 نہیں ہے۔ جہاں عدد کا تصور تمہارے ذہن میں آیا تو وہ اللہ کی ذات کی حقیقت بیان نہیں ہوگی۔ اس لیے نہیں ہوگی
کہ اللہ کی ذات جو ہے وہ واجب الوجود ہے، اور واجب الوجود کی جو خاصیتیں ہیں وہ یہ ہے کہ وہ ایک لامحدود ذات ہے اور اس کا کوئی مثل نہیں ہے۔ تو جو ایک جس کی کوئی محدودیت نہیں ہے، جو لامحدود ہے، تو ایسی ذات ایک ہی ہو سکتی ہے۔ دو ذات ہوگی تو وہ ذات محدود ہو جائے گی۔ اس لیے جو لامحدود ذات ہے اس کے لیے کوئی دو کا تصور کہاں سے ہو سکتا ہے؟ اس کے لیے دو کا تصور ہی نہیں ہے۔ کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ احد یا واحد بھی جو ہے یہ عدد نہیں ہے، عدد دو سے شمار ہوتا ہے اور یہ تو عدد کی بنیاد ہے۔ اب جو بھی بات رہی ہو، لیکن عہد کو اگر ہم عدد میں کریں، یعنی ہمارے ذہن میں، وہن میں، عقل میں کچھ بھی اگر ہم کو عدد کا ذہن میں آ رہا ہے تو وہ خدا کی صفات نہیں بیان کر سکتا۔ دوسرا ہے کہ اگر ہم سمجھیں کہ نوعیت یا جنس، کہ یہ اللہ ایک ہے، کا مطلب ہے کہ وہ اس جنس کا یہ ایک ہے، ایک فرد ہے، یا اس نوع کا ایک فرد ہے۔ جیسے انسان ایک نوع ہے، ایک نوعیت، ایک جنس ہے، تو اس جنس کا تو اللہ کے لیے ہم نوعیت یا جنس کا تصور نہیں رکھ سکتے ہیں۔ اس لیے نہیں رکھ سکتے ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ نے جو توصیف بیان کی اپنی، تو کہا کہ لیسا کمثلہ شیء، وہ ایسی چیز ہے کہ جیسے اس کا کوئی مثل ہی نہیں ہے۔ جب اس کا کوئی مثل ہی نہیں ہے، اس کا جب کوئی دوسرا ممکن ہی نہیں ہے، وہ لامحدود ذات ہے، تو ایسے کے لیے کوئی نوع یا کوئی جنس کا تصور ممکن نہیں ہے۔ اس لیے ہمارے ذہن میں اللہ تعالیٰ کی جب ذات آئے گی تو اس میں عددی نہیں آنی چاہیے، وہ نوعی نہیں آنی چاہیے، یا جنسی طور پر کہ اس جنس سے وہ تعلق رکھتا ہے۔ لیکن جو دو معنی اس کا صحیح ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم یہ سمجھیں کہ یہ ایسی ذات، احد ذات ہے جس کا کوئی مثل نہیں، وہ یکتا اور یگانہ ہے اپنے ذات میں، تو یہ ایک صحیح ہے۔ دوسرا ہمارے ذہن میں آئے کہ یہ ایک ایسی ذات ہے کہ جس کو کوئی تقسیم نہیں کیا جا سکتا ہے، وہ اجزاء میں تقسیم نہیں ہو سکتا ہے، یہ ایک ایسی ذات ہے۔ تو ذہن میں آتی ہے بات کہ پھر یہ ذات ہے کیسی، تو اس کا ادراک کیسے ہو سکتا ہے؟ خود مولا متقیان حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جنگ بدر کی رات میں ہم نے خواب میں دیکھا جناب خضر علیہ السلام کو، تو ہم نے ان سے کہا کہ ہم کو کچھ ایسے کلمات کی تعلیم دیجیے تاکہ کل ہم دشمنوں کو فتح حاصل کریں۔ تو انہوں نے جو ہم کو تعلیم دی، کہا کہ یا ہوا یا من لا ہوا الا ہوا، اے وہ ذات یا من لا ہوا کہ کوئی نہیں جانتا ہے کہ وہ کیا ہے، الا ہوا سوائے اسی ذات کے کہ وہ جانتا ہے کہ وہ کیا ہے۔ خود ہمارے دعائے مشلول میں بھی اس طرح کے جملے ملتے ہیں کہ یا ہوا یا من لا یعلم الا ہوا کیف ہوا ہے نہ ہوا ہے، تو کہ وہ ذات کون ہے، کہاں ہے، کیسے ہے، سوائے اس کے کوئی نہیں جانتا ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کی جو کنہ حقیقت ہے کہ وہ اس کے افعال کیسے ہیں، وہ کیسا ہے یا کیسے دیکھنے میں ہے، تو یہ ہماری جو حواس ہے، ہماری جو ادراک ہے، یہ عقل ہے، یعنی ہمارے جو اسپیشل سینسز ہے، جب ہم ادراک کی بات کرتے ہیں، اسپیشل سینسز کی بات، ان سبوں سے ہم اللہ تعالیٰ کو اپنے عقل میں ہم تصور نہیں کر سکتے۔ اللہ نے کہا کہ خود اللہ کی کنہ حقیقت کا جہاں تک سوال ہے، اس معرفت کے لیے ہمارے انبیاء کرام بھی عاجز نظر آتے ہیں۔ رسول کریم نے بھی یہی جاتے جاتے بھی کہا کہ پالنے والے جو تیرے معرفت کا حق تھا وہ ادا نہیں ہو سکا۔ وہ ایک لامحدود ذات ہے، اور انسانوں کی جو عقل ہے، یا انسانوں کے جتنے بھی اعضاء و جواہر ہیں، یا انسانوں کو جو بھی چیزیں عطا کی گئی ہیں، جو نفس عطا کی، یہ سب میں محدودیت ہے۔ تو ایک محدود چیز ایک لامحدود چیز کا احاطہ نہیں کر سکتی، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اب بات یہاں پر آتی ہے کہ جب اللہ کی تعریف، جب توصیف ہم کرتے ہیں کہ اللہ احد، اللہ قابل تقسیم ہے، وہ یگانہ اور یکتا ہے، اور اس کی جو کنہ حقیقت ہے اس کو بصارت یا اسپیشل سینسز ہم اپنے قوت ادراک کے ذریعے نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ ہاں، اس کی معرفت ہم اپنے بصیرت کے ذرا، یعنی ایمان اور یقین کے ذریعہ اس کی بصیرت حاصل ہو سکتی ہے۔ دوسری جو آیت کریمہ ہے اس میں کہا گیا کہ اللہ الصمد، صمد کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ ایک ایسی ذات جو کہ بے نیاز ہے، وہ اس کو کسی چیز کی کوئی حاجت نہیں ہے،
किसी चीज़ की हाजत नहीं है। और तमाम मखलूक़ात जो भी मौजूदात है अल्लाह ने पैदा की, सब अपने हाजत के लिए उसकी तरफ रुजू करते हैं, उसके पास जाते हैं। और जब परेशानी में रहते हैं तो उसके पास जाते हैं कि पालने वाले मेरी परेशानी दूर कर दे। सख्ती में है तो उसके पास जाते हैं। वो जानते हैं कि परेशानियों को दूर करने वाला, सख्तियों को दूर करने वाला, या हमारी हाजतें पूरी करने वाला, हमको नेमतें अदा करने वाला सिवाय उस ज़ात के और कोई दूसरी ज़ात नहीं है। तो अल-मुसम्मद का मानी भी यही होता है कि जिसकी तरफ अपनी हाजतों में रुजू किया जाए। तो समद का मतलब ये है कि एक ऐसी ज़ात, अल्लाह ताला की एक ऐसी ज़ात है कि तमाम मखलूक़ात अपनी हाजतों में उसकी तरफ रुजू करते हैं। कुछ लोगों ने समद का जो तफसीर बयान की तो कहा कि ये एक ऐसी ठोस चीज़ है कि जिसमें खला नहीं है, जिसमें जोफ़ नहीं है। जैसे जोफ़ काबा के अंदरूनी हिस्से को जोफ़ कहते हैं, जोफ़ काबा कहा जाता है, यानी उसमें खला नहीं है। लेकिन जो अइम्मा कराम की अहादीस फ़ुरूए काफ़ी में है, इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम या इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से जनाब जाबिर जोफ़ी ने पूछा कि अल्लाह ताला के समद का मानी क्या होता है, समद की तफसीर हमें बताइए। तो उन्होंने यही कहा कि देखो, इसका मानी यही है कि वो एक बेनियाज़ ज़ात है और तमाम मखलूक़ात उसकी तरफ रुजू करते हैं अपनी हाजतों के लिए, अपनी हाजत रवाई के लिए, नेमतों के हुसूल के लिए, और अपने मुश्किलात के मुश्किल कुशा के लिए, उससे कि मुश्किल हमारी हल कर देगा, अपने रहमत के लिए, रहमत के हुसूल के लिए जिस ज़ात की तरफ रुजू किया जाए, इससे मुराद वही है कि वो समद ज़ात है जिसकी तरफ कश्त किया जाता है। ऐसी ज़ात जिसकी तरफ हर मुश्किलात में, हर हाजत के लिए या हर चीज़ के लिए, हर नेमतों के लिए, हर मुश्किलात के हल के लिए जिसकी तरफ कश्त किया जाए, उस ज़ात को समद कहते हैं। और उन्होंने कहा कि देखो, जो ये और लोग बयान करते हैं कि ये ऐसी ज़ात है कि जो ठोस है और जिसमें जोफ़ नहीं है, जिसमें खला नहीं है, तो ये जो फ़र्क़ मुजस्समा और मुशब्बह हैं, ये वो लोग तफसीर करते हैं और इस तफसीर की उन लोगों ने तरदीद किया है। लेकिन हमारे भी तफसीर नमूना में भी इस चीज़ को मौदूदी साहब ने तो लिखा ही है, तो ये तो उन लोगों की तफसीर के मुताबिक था। लेकिन हमारी तफसीर में भी कुछ लोगों ने ये लिखा है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से जब समद की तारीफ़ की गई तो जहाँ उन्होंने समद की पूरी वजाहत की कि वो अज़ली और अबदी है, और जितने भी सिफ़ात एक इंसान की होती है, यानी एक मादी जो सिफ़ात है, उन सब से वो मुबर्रा है, उसको नींद नहीं आती है, उसको कोई खाने पीने की हाजत नहीं है, वो किसी चीज़ का मोहताज नहीं है, सारी खुदाई उसकी मोहताज है। तो जहाँ सब किया वहाँ उन्होंने एक जुमला ये भी कहा कि और वो एक ऐसी ज़ात है कि जो ठोस है, उसमें उसमें जोफ़ नहीं है, उसमें कोई खला नहीं है। लेकिन इस चीज़ को हमारी जो अहादीस अइम्मा ने बयान किया है, उसमें इसकी तरदीद की गई है कि ये अक़ीदा मुजस्समा और मुशब्बह का है और इससे सिर्फ वही मुराद है। हालांकि जो हमारे यहाँ भी जो तफसीर की गई है, तो वो ये बताते हैं कि इसको भी इसलिए बयान किया जाता है कि जो तमाम चीज़ें जो मादी हैं, वो मादी में भी जो मादे का जो बुनियादी ये है वो एटम है, और एटम में भी एक उसका न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और उसके चारों तरफ दायरे में इलेक्ट्रॉन गर्दिश करता रहता है। यानी जो हमारा एटम भी है, ये भी एक ठोस चीज़ नहीं है, उसमें भी जोफ़ है, और उसमें जो खाली जगह है इलेक्ट्रॉन और ये प्रोटॉन या न्यूक्लियस के बीच की जो जगह है, ये खाली जगह है। अगर ये जगह ना होती तो कोई भी चीज़, एक जो जिस्मानी तौर पर अगर मान लिया कि एक इंसान है 6 फीट या 7 फीट का है, तो ये जगह हट जाए तो बिल्कुल ही एक छोटा ज़र्रे के मानिंद हो जाएगा, लेकिन वज़न उसका वही रहेगा। तो इससे मुराद उन्होंने लिया है कि या अल्लाह का जो समद का मतलब ये कि एक ठोस चीज़ जिसमें जोफ़ नहीं है, इसका मतलब है कि इसके लिए मादी चीज़ नहीं है, उसकी नफ़ी की गई है। लेकिन जो अइम्मा कराम ने बताया है कि इतना ज़्यादा तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है, और जो मुशब्बह और मुजस्समा का जो अक़ीदा है, ये दरअसल ये तफसीर उन लोगों की है, और इससे मुराद सिर्फ वही है कि समद से मुराद ये है कि ये एक ऐसी ज़ात है कि जिसकी तरफ हम रुजू करते हैं अपनी हाजतों की तरफ। अब इसके आगे की जो आयतें हैं कि
لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس کو اور یہ کہ توحید میں توحید ذاتی کیا ہے، افعالی کیا ہے، اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم لوگ کسی دوسرے ویڈیو میں کریں گے، کہ اس لیے کہ دو چار لفظ کربلا کے حوالے سے ہم ضرور بیان کرنا چاہتے ہیں۔ اور اس ویڈیو کو بھی جو ہم نے بنایا ہے، کیونکہ میرا جو موضوع چل رہا تھا، وہ موضوع چل رہا تھا جس پر ہم ویڈیو بنا رہے تھے، وہ موضوع تھا تقوی پر۔ اور آج ہم نے یہی سوچا تھا کہ تقوی کے ساتھ ساتھ جو دوسری آیہ کریمہ کے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ کا حکم ہے کہ تقوی تو تم اختیار کرو ہی اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو تقوی کو ابھی فی الحال چھوڑ کر کے صادقین کی وضاحت ہم کرتے ہیں کہ صادقین کیا ہیں۔ تو اگلے ویڈیو میں ہم لوگ اسی کو تسلسل دیں گے، لیکن آج قل هو اللہ کی تفسیر بیان کرنے کی وجہ یہ ہوئی کہ اس ویڈیو کو ہم نے بنایا ہے کہ تاکہ اس تلاوت سورہ توحید کے ذریعہ، کہ توحید کے اس کو رسول اللہ کے احادیث میں اس کو 1/3 قرآن سے نسبت دی گئی ہے، چونکہ اس میں توحید کا بیان ہے، اور پوری قرآن میں توحید کے ساتھ مبدا، معاد اور اس کے درمیان کی باتیں ہیں۔ تو اس لیے چونکہ 1/3 حصہ ہے، اس لیے رسول کریم نے کہا کہ اگر تم سورہ قل هو اللہ یا سورہ توحید کی تلاوت کرتے ہو، اس کا مطلب تم 1/3 قرآن کی تلاوت کرتے ہو۔ اس تلاوت کے ذریعہ میں نے چاہا کہ اس کی ثواب ہم اپنی مرحومہ چچی خورشید اکبری کہ روح کو، جن کا ابھی 2-4 دن پہلے انتقال ہوا ہے، کہ ان کو روح کو بخش دیں، اور تمام مومنین سے گزارش ہے کہ جو لوگ میرے اس ویڈیو کو سنیں وہ 1 بار سورہ الحمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے مرحومہ خورشید اکبری بنت علی مظفر مرحوم کو اس کا ثواب ہدیہ کر دیں، اور ان کے درجات میں خدا کے نزدیک ان کے درجات کی بلندی کی دعا کریں کہ وہ اللہ تعالیٰ انہیں جوار معصومین میں جگہ عنایت فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ سامعین کرام، یہ جو پوری دین اسلام ہے، اس کی ترویج میں ہمارے ائمہ نے تو جو قربانیاں پیش کی ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، کہ جس طرح یہ رسول کریم کی سنت کو، یا جو رسول کریم جو شریعت لائے تھے، اس کے نفاذ کے لیے جو انہوں نے کوششیں کی ہیں، اور خاص کر کے جب رسول کریم کی رحلت کے بعد جو لوگ مسند حکومت پر آئے، ان لوگوں نے کتنی ناانصافیاں کیں، اور خاص کر کے جب اسلام کا مرکز مدینے سے شام منتقل ہوا، تو اس وقت شام میں جو منبر رسول تھا، اس کی توہین کے لیے بھی کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھا گیا۔ اس منبر کو ان لوگوں نے وصی رسول پر لعنت کرنے کے لیے، اور ان پر سب و شتم کرنے کے لیے، اور اہل بیت کرام پر سب و شتم کرنے کے لیے ان لوگوں نے استعمال کیا۔ کس طرح سے بھی ان لوگوں نے یہ اذیتیں پہنچائی ہیں ہمارے ائمہ کو، رسول کریم کو، کہ اسی سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں تھا۔ اور صرف بنی امیہ سے یا جو صاحبان کرام رسول اللہ کے بعد مسند خلافت پر آئے، ان سے ہی صرف شکایت نہیں ہے، خود جو رسول کریم کے جو اعزاء تھے، جو اپنے کو ان کے چچا عباس کے ذریت میں کہتے تھے، ان لوگوں کو بھی جب حکومت ملی ہے تو ان لوگوں نے بھی کم پریشان نہیں کیا ہے۔ یہ تو ضرور ہے کہ ان کو افسوس یہی رہ گیا کہ ہم نے امام حسین کو قتل نہیں کیا، تو ان لوگوں نے ان کے قبروں کے ساتھ وہ بدلہ نکالنے کی کوشش کیا، جہاں تک ہو سکا انہوں نے توہین کی۔ اس میں ایک سب سے نمایاں نام جو ہے وہ ہے متوکل عباسی خلیفہ کا۔ یہ اتنا بڑا فاسق و فاجر تھا کہ اپنے یہ دربار میں مولا متقیان حضرت علی علیہ السلام
کہ یہ ہجوم کیا کرتا تھا ان کے اس کے دربار میں ایک شخص تھا جو کہ حضرت علی علیہ السلام کی نقلیں بنایا کرتا تھا، اور اتنے زیادہ یہ گری ہوئی حرکتیں کرتے تھے کہ خود متوکل عباسی کا بیٹا منتصر نے اس بات پر اعتراض کیا کہ آپ کچھ بھی بیان کرتے ہیں، کہ یہ سب جو آپ کرتے ہیں اپنے والد سے اس نے کہا کہ یہ چیز مناسب چیز نہیں ہے، اس لیے نہیں ہے کہ وہ ہمارے خاندان سے تھے اور وہ بہت ہی بزرگ شخصیت تھے، اسلام کے بہت ہی بزرگ شخصیت تھے، جس پر اس متوکل عباسی نے منتصر کو بھی اس کی ماں کو لگا کر کے اس کو گالیاں بکی۔ یہ تو اس کا کریکٹر تھا یہ متوکل عباسی کا۔ اس نے امام حسین کی قبر کو 4 بار منہدم کرنے کی کوشش کی، اور کوشش یہ اس نے کی، یہ اس اہل بیت کا اتنا بڑا دشمن یہ متوکل عباسی تھا کہ اس نے وہاں پر امام حسین کے، چونکہ امام حسین سے لوگوں کو رغبت تھی، جو زیارتوں میں جاتے تھے، تو اس نے لوگوں کو وہاں پر اپنے سپاہیوں کو وہاں تعینات کیا کہ جو بھی جائے گا امام حسین کی زیارت کے لیے ان کو قتل کر دیا جائے گا، ان کے ہاتھ پیر کاٹ دیے جائیں گے، ان کو سولی دی جائے گی۔ یہ ساری کامیں کرتا رہا، لیکن اس کے بعد بھی یہ زیارت سے لوگوں کو نہیں روک سکا۔ جب وہاں پر اس نے 4 بار وہاں پانی چھوڑا وہاں پر کہ قبر پر، لیکن وہ پانی جگہ اس کے چاروں طرف کی جگہ کو تو اس نے مسمار کر دیا، قبر کو بھی اس نے روضے کو مسمار کر دیا، لیکن یہ پانی کو امام حسین کے قبر تک پہنچانے میں کامیاب نہیں ہوا۔ کئی روایتیں ہیں کہ ایک تو یہ کہ پانی وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکا، اسی کے چاروں طرف گھوم کر رہ گیا۔ اس نے پوری نہر فرات کو کاٹ کے وہاں تک پہنچایا کہ وہ نہر فرات کی کوئی شاخ وہاں تھی، کاٹ کے پہنچایا کہ اس کو پانی میں ڈبو دیں تاکہ لوگ زیارت کے لیے نہیں جائیں۔ یہ اتنی زیادہ اس کے ساتھ یہ تھی۔ اسی میں مصر میں ایک امام حسین علیہ السلام کا چاہنے والا زید مجنون، اس کو خبر ملتی ہے کہ یہ متوکل عباسی امام حسین کے ساتھ اس طرح سے کر رہا ہے، قبر کے ساتھ اس طرح سلوک کر رہا ہے۔ وہ جنون میں نکلے، ان کو لوگ زید، ان کا نام تھا، زید مجنون کہتے تھے، لیکن وہ مجنون نہیں تھے، وہ بڑے ہی دانا شخص تھے، جیسے بہلول دانا تھے۔ تو وہ مصر سے چلتے ہیں اور پیدل ہی چلتے ہیں، پیدل چل کے وہ جب کوفہ پہنچتے ہیں تو وہاں بہلول دانا سے ملاقات ہوتی ہے، ان کو سلام کرتے ہیں، ان سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ تو بہلول دانا کہتے ہیں کہ آپ نے ہم کو کیسے پہچانا جبکہ آپ ہم سے کبھی ملے نہیں ہیں، آپ تو مصر سے آ رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو، ایک مومن کا قلب یہ ایک لشکر کے مانند ہوتا ہے، یہ جو دوسرے مومن کو پہچان لیتا ہے وہ جانتا ہے کہ دوسرا مومن کون ہے۔ تو دونوں میں نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ ہم لوگ زیارت امام حسین کو جائیں گے، اور دونوں وہاں سے زیارت امام حسین کے لیے جاتے ہیں، جانتے ہوئے کہ وہاں جا کر کے کیا کیا پریشانیاں اٹھائیں گے، ان کو اپنے جان سے بھی ہاتھ دھونا پڑ سکتا ہے، لیکن وہاں وہ گئے۔ جب وہاں وہ گئے تو وہاں پر ایک شخص تھا جس کو کہ تعینات کیا تھا متوکل عباسی کے، وہ ایک یہودی، اس کا جو جس کو اس نے یہ ذمہ داری کی تھی کہ روضے کو منہدم کرنا، تو اس نے ایک دہقہ کو یا کسی ایک اپنے آدمی کو اس نے ہی کر رکھا تھا جو وہاں ہل چلایا کرتا تھا۔ وہ آتا ہے جناب زید مجنون کے پاس، اب ان سے آگے کہتا ہے کہ میں نے یہاں ایسے ایسے معجزات دیکھے ہیں کہ اب ہم جو ہے ہم ایمان لے آئے ہیں اور ہم یہ نہیں کریں گے، اور یہ معجزات ہم چاہتے ہیں کہ متوکل عباسی کے پاس بیان کریں۔ جناب زید مجنون نے کہا کہ چلو تم میرے ساتھ، اور وہ چاہتا یہی تھا کہ یہ جو متوکل عباسی ہے وہ اپنی حرکتوں سے باز آئے اور امام کے روضے کی تعمیر کرے۔ جب وہ وہاں آتا ہے تو اس نے بیان کیا کہ ایسے ایسے معجزات امام حسین کی قبر پہ ہوتے ہیں اور اب تم اپنے حرکتوں سے باز آ جاؤ۔ تو اس نے کیا کیا کہ اس دہقان کو، یا جو وہ ہل چلاتا تھا، اس شخص کو اس نے پھانسی دے دی، اور اس کی لاش کو زمین میں لوگ گھسیٹ کر لے گئے۔ جناب زید مجنون انتظار کرتے رہے کہ جب یہ لاش کو یہ لوگ گھسیٹ کے لے گئے، پھر سولی دے دیا، سولی سے اتر گئی، تو جناب مجنون گیا، اس کی لاش پر انہوں نے لاش کو غسل دیا، غسل دینے کے بعد اس کی جنازے کی نماز پڑھی، اسے دفن کر دیا۔ اس کو پھر متوکل عباسی کو جب یہ سب معلوم ہوا تو اس کو بلایا۔ اس درمیان میں متوکل عباسی کی ایک کنیز تھی ریحانہ، اس کا انتقال ہو جاتا ہے، جس پر کچھ زید مجنون نے اشعار بھی کہے کہ یہ بھی زمانے کی نرنگی زمانہ ہے کہ ایک کنیز کے لیے تو اتنا زیادہ اس کے جنازے کے لیے اہتمام کیا جائے، اور امام حسین کے روضے کے ساتھ اس طرح کی حرکتیں کی جائے، جس پر انہوں نے کہا کہ یہ لوگ اللہ کے نور کو بجھانا، پھونک مار کر بجھانا چاہتے ہیں،
جبکہ اللہ اپنے نور کو مکمل کرنے کا ارادہ کیے ہوئے ہے۔ یہ سب چیزیں ان کو جب معلوم ہوئی متوکل کو، تو اس نے بلایا اور زید مجنون کو اپنے قید خانے میں قید کر دیا۔ جب قید کر دیا تو رات کے وقت، حالانکہ زید مجنون نے اس کو بہت زیادہ نصیحت کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ اپنے اقتدار کے نشے میں چور ہو رہا تھا، لیکن رات کے وقت یہ کسی کو خواب میں دیکھتا ہے کہ اے ملعون اٹھ اور فوراً زید مجنون کو رہا کر، ورنہ اللہ تعالیٰ تجھے عذاب میں مبتلا کرے گا۔ اب وہ ڈر گیا، ڈر کے مارے اس نے زید مجنون کو رہا کر دیا۔ یہ تو اس کی ایک داستان تھی جو کہ زید مجنون کی، کہ لوگ ایسے تھے جنہوں نے کبھی اپنے جان کی پرواہ نہیں کی امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی۔ زید مجنون کھلے عام سب سے کہا کرتے تھے کہ یہ عباسی خلیفہ، اس کو اسی بات کا افسوس ہے کہ امام کو قتل نہیں کر سکا، اس لیے ان کی قبروں کو مسمار کر کے، ان کے روضے کو مسمار کر کے یہ اپنے دل کا بھڑاس نکالنا چاہتا ہے۔ اسی متوکل عباسی سے جو میں نے بیان کیا کہ اس کا بیٹا منتصر عباسی خود پریشان تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ جب مولائے متقیان کی تو یہ ہجوم کرتا تھا، ان کی برائیاں بیان کرتا تھا، لیکن ایک دن اس نے خاتون محشر جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کے حق میں نابیبہ کلمات کہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ منتصر عباسی اس وقت کے ایک عالم کے پاس جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میرا باپ ایسے سے خاتون محشر کے لیے، رسول کریم کی بیٹی کے لیے ایسے ایسے کلمات کہتا ہے، اس کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں؟ تو اس عالم نے کہا کہ ایسے شخص کی سزا موت ہے، اس کو قتل کر دینا چاہیے۔ تو اس پر منتصر عباسی نے کہا کہ اگر اس کو ہم تو اگر اس کی سزا یہ ہے تو ہم اس کو قتل کر دیں گے، لیکن اس عالم نے کہا کہ لیکن ایک بات تم جان لو کہ جو اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کا نظام قائم کیا ہے، یہ جو نظام ہے یہ ایک علل اور معلول کا نظام ہے، یعنی سبب اور مسببات پر یہ پورا نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو نظام کیا تو ہر چیز کا ایک ایک علیحدہ علیحدہ اس کو اپنے ارادے سے نہیں کیا، بلکہ یہ پوری کائنات جو خلق ہوئی ہے اور اس کے پورا جو نظام خلق ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ایک ارادے سے خلق ہوا ہے، اور وہ ارادہ اس کا اللہ تعالیٰ کا وہ خالقیت کا ارادہ کہ تمام چیزوں کو خلق کیا، اور اس نظام کے لیے بھی اس کا بس ایک ارادہ کافی تھا، وہی ارادہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں علل اور معلول، یعنی سبب اور مسببات، اور دوسرے الفاظ میں عدل الہیہ بھی ہم کہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ عدل الہیہ کا تقاضا یہ ہے کہ اگر تم یہ کام کرو گے تو جہاں اور علل ہیں جو کسی حادثے کا باعث ہوتے ہیں، تو اس کی ایک یہ ہے کہ اگر بیٹا اپنے باپ کو قتل کرتا ہے، چاہے وہ باپ کتنا بھی فاسق و فاجر ہو، تو اس بیٹے کی زندگی کم ہو جاتی ہے۔ یہ اس کے علل ہے، اس کے اسباب میں سے ایک اسباب ہے۔ تو اگر تم اپنے باپ کو قتل کرتے ہو تو عدل الہیہ کا تقاضا کہ تمہاری زندگی کی مہلت کم ہو جائے گی۔ اس نے کہا کہ کوئی بات نہیں ہے، لیکن ہم اس کو ظاہر والد سے ضرور کریں گے، اور منتصر اپنے باپ کو قتل کر دیتا ہے، لیکن اس کے بعد 6 مہینے کی اس کی زندگی رہی۔ سامعین کرام، ہمارا مولا اتنا مجبور تھا کہ اس کو زندگی میں تو لوگوں نے اذیت دی، مرنے کے بعد بھی اس کو قبر میں چین سے رہنے دی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیم علیہ۔